اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ماہ ربیع النور شریف کی بہاریں دیکھنے کو نصیب ہوئیں کہ یہ وہی مہینہ ہے جس میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ کچھ ہی تقریباً 10 سے 15 منٹ کا درس ہوتا ہے، تو کوشش کیا کریں کہ آپ تمام احباب اس درس میں بیٹھیں، اور انشاءاللہ عز و جل آج کا جو درس ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خصائص پر مشتمل ہوگا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چہرہ مبارکہ ہے یا ہاتھ مبارکہ ہے، آنکھیں مبارکہ ہے، وہ کس طرح کی تھی، اس کے متعلق ہم سماعت فرمائیں گے۔ حقیقتاً تو جو بیان کرنے کا حق ہے، اگر ہماری پوری زندگیاں گزر جائیں اور حضور کی سیرت پر بات کرتے رہیں، ہماری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں مگر حضور کی کما حق کہو سیرت بیان نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح اگر لکھنے پر آئیں حضور کی سیرت کے بارے میں، دنیا کے تمام درختوں کو قلم بنا دیا جائے اور تمام سمندروں کو سیاہی بنا دیا جائے، یعنی انک بنا دیا جائے، اور بندہ اس سے لکھتا رہے، تو یہ درخت ختم ہو سکتے ہیں، قلم ختم ہو سکتے ہیں، یہ سیاہی ختم ہو سکتی ہے، مگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مکمل نہیں ہو سکتی۔ جتنے بھی لوگ آئے، بڑے سے بڑے لوگ آئے، علماء آئے، انہوں نے جس قدر ہو سکتا تھا حضور کی سیرت بیان کی، لیکن آخر میں انہوں نے یہی کہا کہ ابھی بھی یہ مکمل نہیں ہے، بلکہ جس طرح اس کا حق ہے اس طرح حق ادا نہیں ہوا۔ بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ نے، آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا کہ بندہ اگر ناران، گلگت وغیرہ ان طرف جائے تو بندہ دیکھ کر حیران ہو جائے، یا دیگر ممالک میں جائے تو بندہ حیران ہو جاتا ہے، یار کائنات اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بنائی ہے۔ لیکن اس سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو نہایت ہی خوبصورت بنایا۔ اس کائنات سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے خوبصورت انسان کو بنایا۔ پھر انسانوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو خوبصورت بنایا۔ آپ نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ تو سنا ہی ہوگا، بے شمار آپ کے جو کئی جگہوں پر آپ نے قصہ سنا ہوگا حضرت یوسف علیہ السلام کا، کہ ان خواتین نے پھلوں کے کاٹنے کے بجائے یا پھلوں کے ساتھ ساتھ اپنی انگلیوں کو بھی کاٹ دیا، یعنی اتنا حسن تھا حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ ان کو معلوم ہی نہ ہوا کہ انگلیاں کٹ گئیں۔ حالانکہ بندہ اگر ہلکا سا بھی کٹ لگ جاتا ہے تو بندہ اگر کہیں خواب میں بھی ہوتا ہے نا، جاگ جاتا ہے، یا اگر کچھ سوچ بھی رہا ہوتا ہے فوراً اٹھ جاتا ہے، بھائی کیا ہو گیا۔ لیکن ادھر انگلیاں کٹ گئی، اتنا حسن تھا کہ پھر بھی ان کو خبر نہ ہوئی کہ ان کی انگلیاں کٹ گئیں، وہ کاٹنے والی بھی خود ہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سب سے زیادہ حسن اپنے نبیوں کو دیا، اور ان میں سے بھی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کا مشہور ہے۔ یہ جو حسن حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا اللہ تعالیٰ نے اس حسن کے 10 حصے فرمائے تھے۔ 9 حصے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائے، اور ایک حصے سے پوری کائنات میں تقسیم کیا اس حسن کو۔ یہ جو پوری کائنات آپ کو خوبصورت نظر آتی ہے، یہ ایک حسن ہے، اور اگر یہ پوری کائنات کا حسن ملا دیا جائے تب بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی مبارک کے حسن سے زیادہ نہیں ہے یہ، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایڑی کا جو حسن ہے وہ پوری کائنات بھی اس کے برابر نہیں ہے، اور جس کی ایڑی کا یہ عالم ہے اس کے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر ہم حسن کی بات کریں تو حضور کا حسن ایسا تھا کہ اگر کوئی دیکھ لیتا وہ دیکھتا ہی رہتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ سلائی کر رہی تھی، آپ کی سوئی گر گئی، اب وہ اندھیرا تھا، سوئی نہ مل سکی۔ اتنے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام داخل ہوئے اور کمرہ جو تھا وہ جگمگا اٹھا، حضور کے حسن سے وہ کمرہ جگمگا اٹھا، اور آپ نے اس نور سے
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ سوئی ڈھونڈ لی، اتنا حسن تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ایک مرتبہ 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب سے چمک رہا تھا، میں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرما ہے اور چاند بھی اپنی آب و تاب سے چمک رہا ہے۔ فرماتے ہیں میں دیکھنے لگ گیا یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یا آمنہ کا لال زیادہ خوبصورت ہے؟ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا، اسی کشمکش میں تھا، میں نے یہ فیصلہ کیا یہ آمنہ کا لال سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا عالم ہے۔ اگر آنکھیں مبارکہ کی بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان مبارک بڑی بڑی اور قدرتی طور پہ سرما لگی ہوئی تھی، پلکیں گھنی اور دراز تھیں، پتلی خوب سیاہی، جو آنکھ کی پتلی ہوتی ہے یہ سیاہ تھی، اور اس کے ساتھ جو وائٹ حصہ ہوتا ہے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا خوب سفید تھا، اور یہ وہی آنکھیں مبارکہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم من بعدی، اے لوگوں یہ آنکھیں ہیں، آقا فرماتے ہیں اے لوگوں تم اپنے رکوع اور سجود کو اچھی طرح ادا کرو، کیوں؟ فواللہ انی لاراکم من بعدی، میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں نا اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حالانکہ اگر ہماری آنکھیں ہم زیادہ سے زیادہ آگے سے دیکھ لیں گے، پیچھے کیا چل رہا ہے یہ معلوم نہیں، زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا اگر کوئی گزرے گا تو بندہ یہ اپنے ذہن سے سمجھ لے گا، سینس سے کہ یار کوئی گزرا ہے، لیکن کون گزرا ہے کچھ نہیں پتا، پیچھے کیا معاملات ہوئے کچھ نہیں پتا۔ لیکن آقا فرماتے ہیں کہ میں جس طرح آگے سے دیکھتا ہوں اسی طرح پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں، اور حضور صرف ظاہر کو نہیں دیکھتے تھے، ہمیں تو ظاہر نظر آتا ہے، میرے دل میں کیا ہے آپ کو کچھ نہیں پتا، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے مجھے نہیں معلوم۔ لیکن آقا کیا فرماتے واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، اللہ کی قسم، آقا فرماتے ہیں اللہ کی قسم، فواللہ تمہارے دلوں میں یعنی تمہارا جو رکوع ہے یا تمہارا خشوع ہے یہ مجھ پر ظاہر ہے، یہ چھپا ہوا نہیں ہے۔ اور خشوع کہتے ہیں دل کی کیفیت کو، تو حضور فرماتے ہیں فواللہ رکوعکم ولا خشوعکم، تمہارا جو رکوع ہے جو ظاہر ہے یہ بھی میں دیکھتا ہوں، اور تمہارے جو دل میں چل رہا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ حضور کی آنکھیں ہیں۔ اگر ہاتھ مبارکہ کی بات کی جائے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ہتھیلیاں چوڑی اور کلائیاں لمبی اور گوشت سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ حضور کی جو ہتھیلیاں تھی کسی ریشم سے کم نہیں تھی، یعنی ریشم بالکل نرم ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ نرم حضور کی جو ہتھیلیاں تھی ہتھیلیاں مبارکہ وہ تھی۔ اور فرماتے کہ جو شخص حضور سے مصافحہ کر لیتا پورے دن اس کو کسی خوشبو کو لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ مسافے سے مصافحہ کرنے کے بعد وہ خوشبو اس کے پورے دن اس کے ہاتھوں میں لگی رہتی، حالانکہ خوشبو نہیں لگائی تھی، لیکن صرف اگر حضور کسی سے مصافحہ کر لیتے تو اس کی خوشبو اتنی ہوتی کہ اس کو پورے دن خوشبو لگانے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی۔ اور یہ ہاتھ مبارکہ، اگر ہم ہاتھ ہے میرا، زیادہ سے زیادہ میں کتنی اونچائی تک چیزیں پکڑ سکتا ہوں؟ اپنے قد سے زیادہ سے زیادہ 2 فٹ اونچی چیز پکڑ سکتا ہوں۔ لیکن ایک مرتبہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تھوڑا سا آگے ہوئے، ہاتھ بڑھایا، اس کے بعد واپس کر لیا۔ صحابہ نے نماز کے بعد پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا معاملہ ہوا؟ حالت نماز میں ہے، آپ نے ہاتھ بھی بڑھایا، آگے کیا، پھر پیچھے کر لیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھاتے پڑھاتے میں نے جنت میں ایک انگور کے گوشے کو دیکھا جو لٹک رہا تھا، میں نے چاہا کہ میں اس کو توڑ لوں، لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا۔ تو یہ حضور کا ہاتھ مبارکہ، اگر ہم اپنے ہاتھوں کو دیکھیں، پنکھا ہے پنکھے تک نہیں پہنچ پائے گا، لیکن حضور اس دنیا میں کھڑے ہو کر، حالت نماز میں کھڑے ہو کر جنت کو ملاحظہ فرما رہے، اور اگر وہ چاہتے تو حضور ہاتھ بڑھا کر اس گوشے کو بھی توڑ لیتے۔ اور ہم تو یہ کہتے کہ حضور واللہ اپنی قبر انور میں زندہ ہیں، اگر مدد کرنا چاہیں ہاتھ بڑھا کر مدد کر سکتے، اگرچہ ہم پاکستان میں موجود ہیں، جس طرح حضور دنیا میں رہ کر، حالانکہ جنت 7 آسمانوں کے اوپر، حالانکہ اور حضور زمین پر،
اتنی بلندیوں پر حضور فرماتے ہیں میں چاہتا تو انگور کے گوشے کو توڑ لیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ اگرچہ حضور اپنی قبر انور میں زندہ ہے لیکن اگر کسی کی مدد کرنا چاہے تو ہاتھ بڑھا کر بھی مدد کر سکتے ہیں. اور اگر انگلیاں مبارکہ کی بات کی جائے تو اس کے انگلیاں مبارکہ سے جو پانی جاری ہوا تھا اس کے جو حدیث سے ثابت ہے وہ 13 مقامات پر ہوا. یہ صرف ایک مرتبہ پانی جاری نہیں ہوا حضور کے انگلیاں مبارکہ سے بلکہ 13 مقامات کا ذکر ملتا ہے کہ 13 مقامات پر ایسا ہوا کہ حضور کی انگلیوں سے پانی جاری ہوا. کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جا رہے تھے, ایک جگہ پڑاؤ ڈالا, اب اس وقت پانی ختم ہو گیا. جب پانی ختم ہوا تو صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آ گئے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے, پانی ختم ہو گیا تو ڈھونڈتے, کوئی ادھر جاتا کوئی ادھر جاتا کوئی ادھر جاتا کوئی ادھر جاتا, چلو یار پانی ختم ہو گیا, ڈھونڈا پانی. ہونا یہی چاہیے تھا کہ بھائی پانی ختم ہو گیا, اگر ہمارے علاقے میں ختم ہو گیا کال کریں گے, آپ فلاں کو بلائیں گے. لیکن سارے کے سارے حضور کے پاس تشریف لے گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے, کیا کریں؟ حضور نے فرمایا اچھا جتنا بھی یہ پانی جمع کر لیا جائے. جب تمام پانی کو جمع کیا تو کم و بیش ایک کوزہ یا پھر ایک مشکیزے کے برابر پانی جمع ہوا. حضور نے اپنی انگلیاں مبارکہ اس پانی میں رکھی. یہ انگلیوں کے درمیان جو جگہ ہے نا, اس حصے سے پانی بہنا شروع ہو گیا اور تمام صحابہ کرام نے پانی پیا. جس نے پانی پینا تھا, جس نے وضو کرنا تھا اس نے وضو کیا, جس نے غسل کرنا تھا اس نے غسل کیا, اپنی سواریوں کو پانی پلایا. بعد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بتاؤ تم تو اس وقت شامل تھے, اس وقت کتنے صحابہ کرام موجود تھے؟ آپ نے فرمایا تھے تو ہم 1400 یا 1500, ایک روایت میں 1500, ویسے 1400, ایک روایت میں 1500 بھی ہے. فرماتے تھے تو ہم 1400 یا 1500, لیکن واللہ اگر ہم اس وقت 1 لاکھ بھی ہوتے تو پانی سب کو کفایت کر جاتا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن کا بھی ذکر تھا, انگلیاں مبارکہ. اور اگر آخر میں قد مبارکہ کی بات کی جائے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جو قد تھا, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ نہ لمبے تھے نہ پس قد تھا. یعنی بہت زیادہ لمبا ہونا یہ بھی نقص میں شمار کیا جاتا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ لمبا ہو, جیسے نارمل ہمارے ہاں قد چلتا ہے 5-6 فٹ چلتا ہے, اگر کوئی 8 فٹ کا بندہ آ جائے, بندہ دیکھے گا بولے گا بھائی کتنا لمبا ہے. اسی طرح اگر کوئی 4 فٹ کا آ جائے, 3 فٹ کا آ جائے تو اس کو بندہ عیب شمار کرتا ہے. حالانکہ ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے, اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا فرمائے, یہ اس کی تقسیم ہے. بندے کو اس کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے. لیکن ہمارے ہاں یہ چیز معیوب سمجھی جاتی ہے کہ اگر بہت زیادہ لمبا ہو تب بھی معیوب اور اگر کم ہو تب بھی معیوب. لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح حسن میں بے مثال تھے اسی طرح قد میں بھی تھے. اور یہ قد مبارکہ تھے درمیانی قد کے, نہ بہت زیادہ لمبے تھے نہ بہت زیادہ قد کم تھا. لیکن اس پر تمام صحابہ کرام کا اتفاق ہے, اگر کہیں پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیتے یا ہزاروں کے درمیان بھی کھڑے ہوتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بلند نظر آتے. حالانکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر بندہ اپنوں سے, اگر میرے سے کوئی بڑا بندہ سامنے موجود ہو تو آپ کو میں نظر نہیں آؤں گا, یا اگر ہزاروں کا مجموعہ ہو اور ہو سارے قد کے برابر تب بھی نظر نہیں آئے گا. لیکن حضور کا یہ معجزہ تھا, قد مبارکہ یہ تھا کہ تھے تو پس کا درمیانی قد کے, لیکن اس کے باوجود ہزاروں کے مجموعے میں اگر دیکھا جاتا تو حضور بلند نظر آتے. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مختصر میں نے جو کوشش کی کہ قد مبارکہ یا انگلی مبارکہ کا تذکرہ کیا جائے, ورنہ حقیقتاً تو یہی ہے جو میں نے شروع میں بیان کیا کہ اگر ہم پوری زندگی بھی بیان کرتے رہے مزہ تو بہت آئے گا, لیکن زندگیاں ہماری ختم ہو سکتی ہیں. لیکن حضور کا جو حسن ہے یا حضور کے جو معجزات ہیں, شمائل ہیں, یہ بیان نہیں ہو سکتے. اور یہ بھی میں نے اپنے اعتبار سے بیان کیا, ورنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس سے کہیں زیادہ حسین تھے. حضور کے انگلیاں مبارک کہیں زیادہ حسین تھی, حضور کا قد مبارک کہیں زیادہ حسین تھا. تو اب اس نبی کی ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں. یعنی حضور کی ولادت تو ہو چکی ہے, لیکن جس وقت میں حضور کی ولادت ہوئی تھی وہ مبارک گھڑیاں قریب آ رہی ہیں. ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو
کچھ نہ کچھ بندے اگر کہیں کسی کی ولادت کا وقت آتا ہے، ولادت جیسے آتی ہے، برتھ ڈے وغیرہ آتی ہے، تو ہر بندہ کچھ نہ کچھ دوسرے کو گفٹ دیتا ہے۔ ہم نے حضور کو کیا گفٹ دینا ہے؟ کچھ سوچا آپ نے؟ یعنی ہر کسی نہ کسی کا برتھ ڈے آتا ہے، کوئی نہ کوئی بندہ گفٹ دیتا ہے، تو بندہ آج ہم نیت کر سکتے ہیں، کئی گفٹ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی درود پاک نہ پڑھتا تھا، نیت کر لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، انشاءاللہ عز و جل آج سے میں روزانہ درود پاک پڑھا کروں گا، اپنے لیے مختص کر لے۔ ایسا نہ ہو کہ ہر وقت ہی بندہ ایک وقت مختص کر لے یا چلتے پھرتے پڑھتا رہے، زیادہ بوجھ بھی محسوس نہ ہو کہ بندہ بولے یار کچھ وقت کے شروع میں زیادہ جوش ہو، اس کے بعد چھوڑ دے، ایسا نہ ہو، بلکہ تھوڑا پڑھے لیکن ہمیشہ پڑھے، ایسا کرے۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا، نیت کر لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کی گھڑیاں قریب آ رہی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو تحفہ دوں گا کہ آقا نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نہیں پڑھتا تھا، نماز پڑھنے کا تحیہ کر لے، ویسے تو ہے فرض لیکن اس نسبت سے بھی کر لے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم تحفہ دیں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل ولادت منائے، جشن ولادت منائے، بس اس میں یہ خیال رکھیے گا کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، حقوق العبادت نہ ہو کسی کے، اچھے انداز میں شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے جشن ولادت منائے، بالکل منائے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس نبی کی ولادت کا وقت آ رہا ہے کہ جس کے بارے میں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء کرام نے آپ کی ولادت کی خوشخبری دی تھی۔ تو ہم خوش نصیب لوگ ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، حالانکہ اس امت کی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی تمنا کی تھی، کہا تھا یا اللہ عز و جل تو مجھے اپنے نبی کا امتی بنا دے۔ حالانکہ ہم نے تو کوئی تمنا بھی نہیں کی، ہمیں تو مفت کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہلے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں عطا فرما دیے گئے بغیر مانگے، ہم نے مانگا بھی نہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمنا کی تھی اور وہ تمنا ہمیں بغیر مانگے مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پڑھنے، دوسروں کو سمجھانے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔